مرحبا 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 اللہ کے محبوب ہیں آئے جشن مناؤ جشن مناؤ اللہ کے محبوب ہیں آئے جشن مناؤ اللہ کے محبوب ہیں آئے جشن مناؤ جشن مناؤ اللہ کے محبوب ہیں آئے جشن مناؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما عادن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فروغ نعت میں ہمہ وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی، جو کہ آپ کے لیے لایا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن۔ ناظرین، اس میں آپ آئے دن دیکھتے ہیں ائمہ اکرام، علماء اکرام، پیر عظام، یہاں تک کہ مذہبی سماجی رہنما اور بہترین ثناء خواں نعت خواں حضرات ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ آج ہمارے اس پروگرام کے ایپیسوڈ میں آپ سے میں ملوانا چاہ رہا ہوں انتہائی معتبر شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کا تعلق جامع مسجد نور مصطفیٰ سرجانی ٹاؤن سے ہے۔ ماشاءاللہ آپ وہاں امام و خطیب بھی ہیں، جس مسجد کو الحمدللہ پورا کراچی جانتا ہے ہری مسجد کے نام سے۔ ساتھ ہی حضرت کا ایک دارالعلوم ہے، جس کے سلسلے میں ہم حضرت سے پوچھیں گے اور بات کریں گے کہ حضرت کے ایک اور جانثار بھائی مسرور الحسن شاہ صاحب، جو ایک بہت اچھا مسلک کے لیے قربانیاں دینے والا شخص تھا، جنہوں نے اپنی جان قربان کی اور شہادت کا رتبہ پایا۔ 17 رمضان المبارک کو آپ کو شہید کیا گیا، تو ماشاءاللہ اتنا مقدس دن بھی آپ کو ملا، اور آج ہم حضرت سے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ سمجھ گئے ہوں گے میں اب کن کا نام لینا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا سید شاہ فخر الحسن قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو الحمدللہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں اور ہمارے انتہائی معتبر مہمان ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کا ایپیسوڈ ہمارا ربیع النور شریف کے حوالے سے ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم پوچھیں گے کہ جھنڈوں کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے کچھ سلسلہ کوئی ذکر کیا جائے، تو آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ بھی سنیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور خوبصورت سی بات بتاتا چلوں کہ آج ان کے صاحبزادے، ان کے لخت جگر، انتہائی معتبر ننھے منع محترم جناب شاہ فرید الحسن شاہ صاحب، جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ثناء خواں ہیں، نعت خواں ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت کے بھی تہہ دل سے میں مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عمران بھائی، اللہ کریم آپ کو برکات اور ثمرات عطا فرمائے۔ اللہ کریم کا بڑا کرم اور تمام احباب کی خاص نظر شفقت، نظر محبت ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ کے ہمارے مراسم ماشاءاللہ آج سے نہیں ہیں، عرصہ دراز سے الحمدللہ آپ کو اہل سنت کے مختلف مقامات پہ کھڑے ہوئے دیکھا۔ ایک ایکٹیویٹی آپ کی دیکھی ماشاءاللہ، پورا سرجانی ٹاؤن یہاں تک کہ کراچی جانتا ہے کہ ماشاءاللہ حضرت علامہ سید شاہ طرب القائی صاحب کے ہوتے ہوئے بھی جماعت اہل سنت سرجانی ٹاؤن آپ کے حوالے تھا۔ ماشاءاللہ آج آپ کے ڈسٹرکٹ سینٹرل آپ کے حوالے ہے، تو جماعت اہل سنت کی ایکٹیویٹیاں بھی آپ کی بہت رہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ کے ننھے منع صاحب بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بیٹا آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں ٹھیک ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور پرانی یادیں آج الحمدللہ ہماری بہت سی تازہ ہو گئیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں ننھے منع محترم جناب سید شاہ فرید الحسن شاہ صاحب کے پاس، اور حضرت سے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا ننھے سے مدنی منع ہمارے تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو گرما رہے تھے۔ آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں محترم جناب حضرت علامہ مولانا سید شاہ فخر الحسن قادری صاحب کی جانب دامت برکاتہم العالیہ سے سنتے ہیں کہ آپ کے بھائی کو جس طرح ظالموں نے شہید کیا تو آج الحمدللہ وہ مسجد قائم ہے۔ آپ نے جو قربانیاں دی ہیں ماشاءاللہ، اور میلاد النبی کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، تو تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں۔ محترم جناب حضرت علامہ مولانا سید شاہ فخر الحسن قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ محترم المقام محترم جناب محمد عمران انوار قادری، آپ نے ماشاءاللہ یہ سسٹم جس انداز میں آپ خدمت کر رہے ہیں مسلک حق کا، دین متین کی، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الفجر نعت اکیڈمی یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آج آپ سے مل کر جو ہماری پرانی یادیں تازہ ہوئی ہیں، تو تصور میں مجھے وہ سنی کانفرنس اور اس کی یادیں ذہن میں تازہ ہو رہی ہیں۔ قبلہ سن 2000 کی بات ہے غالباً۔ قبلہ مرد حق مرد کلندر علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی نوازشات، آپ کے فیوز و کرم اللہ کریم حضرت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ربیع النور شریف کا بابرکت مہینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، اور رب کائنات کی کرم نوازی دیکھیے عمران بھائی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی میلاد کے لیے، ولادت کے لیے ٹائم ایسا رکھا، وقت ایسا رکھا کہ نہ رات تھی نہ دن تھا، نہ صبح نہ شام۔ اگر رات میں آتے تو رات کو دن پہ فوقیت ہو جاتی، دن میں آتے تو دن کو رات پہ فوقیت ہو جاتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کا وقت وہ رکھا کہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی دنیا کے درباروں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے کائنات روشن ہو گئی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا۔ نبی رحمت ختم المرتبت والی کائنات، محسن کائنات، معلم کائنات، جان کائنات، رحمت عالمیان، نور مجسم، فخر دو عالم، فخر بنی آدم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ اس کائنات میں تشریف لائے تو ناف بریدہ تھے، یعنی ختنہ شدہ تھے۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، آپ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ محراب کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیا واقعہ پیش آیا۔ جب میں اپنے گھر پہ گیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جس وقت رب کائنات نے میرے بیٹے کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے سب اوندھے منہ گر پڑے۔ شاعر اہل سنت مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرا یہ محبوب تمام عالمین کی رحمت، تو حضور کی آمد پر تمام کائنات نے خوشیاں منائیں۔
ہر کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی اور مسرت سے معمور۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اپنی نسبت کا ذکر کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہو رہا ہے۔ لائٹنگ، چراغاں، جھنڈے، یہ سب کیا ہے؟ عمران بھائی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ نے اپنے گھر پہ لائٹنگ کی ہے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ لائٹنگ کیوں کی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ تو حضور کی محبت میں جو عمل کیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت، عاشق کو تو بہرحال نہیں۔ اگر کوئی دنیا دار دلیل طلب کرتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن زمین پہ ڈالیں، صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اپنے چہرے پہ ملیں، اپنے سینے پہ ملیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ریٹھ مبارکہ، ناک مبارکہ، ریٹھ مبارکہ، عام طور پہ کسی کی طرف اس کی نسبت ہو تو ناک کہا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہے تو ادب میں ریٹھ مبارکہ ہم کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریٹھ مبارکہ زمین پہ گرے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اپنے سینے پہ ملیں، اپنے چہرے پہ ملیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمائیں، صحابہ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہ دیں، اپنے ہاتھوں پہ لے لیں، اپنے سینے پہ ملیں، اپنے چہرے پہ ملیں۔ دور کوئی صحابی ان کو پتہ چلے کہ بھئی ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تبرک، آپ آگے بڑھیں اور ان کے چہرے پہ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ ہاتھ لگا لیں، ان کے سینے پہ ہاتھ لگا کے اپنے سینے پہ ہاتھ لگا لیں۔ گویا یہ تبرک حاصل کر کے اس تبرک سے اپنے آپ کو متبرک کیا جائے۔ مجھے یہ بتائیے، صحابہ جو یہ عمل کرتے رہے، کیا قرآن میں تھا؟ قرآن میں ہے کہ جب میرا محبوب اپنا لعاب زمین پہ ڈالے تو گرنے مت دینا، محبوب کی ریٹھ مبارکہ زمین پہ گرنے مت دینا، محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے مت دینا، قرآن میں؟ یا یہ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ جب میں وضو کرنے لگوں تو میرے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے مت دینا؟ نہ یہ فرمان قرآن میں، نہ کسی حدیث میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ پھر مجھے بتائیے صحابہ یہ عمل کرتے رہے کس کی محبت میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ تو عزیزان من، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو اہتمام کیا جاتا ہے، یہ چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی۔ میرے ایک دوست، ان سے میری بات ہوئی، کہنے لگے جی اگر ہم یہ جو لنگر وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں یا چراغاں کرتے ہیں تو بہتر نہیں کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی یتیم بچی کی شادی کروا دی جائے؟ میں نے کہا بات تو بہت آپ نے اچھی کی، حدیث پاک میں آتا ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو تو تمہارے ہاتھ کے نیچے جو بال آتے ہیں یتیم کے سر کے، اللہ کریم اس کے ہر بال کے عوض تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، آگے آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی، آپ بیٹی کی شادی پر جو ہال میں پروگرام کریں گے، جو 500 افراد کا پروگرام کریں گے، کیا یہ بہتر نہیں کہ 500 افراد کی جگہ 10 افراد کو بلا کے آپ نپٹا دیں اور چھوٹا سا پروگرام کر کے باقی یتیم کی شادی میں ڈال دیں؟ اصل میں حضرت بات یہ ہے، ہم بھی تو دوسری شادی میں جاتے ہیں نا، وہاں ہم کھاتے ہیں، تو یہ تو ایک ہستہ قرض ہے، تو ہمیں تو کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا حضرت جی جیسے آپ اپنی بیٹی کی شادی، یتیم کا کام کریں گے، آپ یتیم کے گھر کا چولہا جلائیں گے، آپ وہ کریں، وہ کسی نے منع نہیں کیا، وہ بھی نیکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ جس سال میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، رب کائنات نے اس سال پورے دنیا میں ہر ایک کو لڑکا ہی عطا فرمایا، کائنات میں لڑکے تقسیم فرمائے۔ یہ جو زمین و آسمان ہے، یہ چاند و سورج، یہ کہکشاں، ستارے، سیارے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات میں سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے ایمان والوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات میں سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، نہ زمین کا وجود تھا، نہ آسمانوں کا وجود تھا، نہ چاند و سورج کا وجود تھا، نہ ستاروں سیاروں کا وجود تھا، نہ بحر و بر کا وجود، نہ شمس و قمر کا وجود، نہ برگ و ثمر کا وجود، نہ لوح و قلم کا وجود، بس بنانے والے رب کی ذات تھی، یا بننے والے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عطا فرمائی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد ملت حاضرہ المؤید ملت طاہرہ صاحب الحجت القاہرہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب کتنے پیارے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عمران بھائی یہ بتائیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو پیغام دے رہے ہیں، خالق کا بندہ خلق کا آقا، یعنی مخلوق میں اے میرے آقا آپ سے افضل کوئی نہیں، اور اللہ کے آپ بندے ہیں، یہاں کون سا شرک ہے، یہاں کون سی بدعت؟ یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے تمام کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ اگر مقام کسی کو دیا ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ مرکزی جامع مسجد نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہر سال الحمدللہ عید میلاد النبی میلاد مصطفیٰ جلوس کا اہتمام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ 1996 سے یہ جلوس کا اہتمام ہو رہا ہے، تقریباً 27واں جلوس ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر سال اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور یہ وہی مسجد ہے، ہمارے کافی دوست احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، 1991 میں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور 1994 تک تقریباً 3 حملے ہوئے، اور چوتھے حملے میں 17 رمضان المبارک فجر کے دن، فجر کی نماز میں، پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضرت علامہ مولانا سید شاہ مسرور حسن القادری سلطانی رحمۃ اللہ علیہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں جنت میں چراغا نہیں ہوتا۔ حضرت نے جب جام شہادت نوش کیا اور حضرت کی شہادت کے بعد فجر کی نماز کو فقیر نے مکمل کیا، 1991 میں پہلی اذان فقیر نے دی، اور اس وقت سے لے کر آج تک خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں آپ احباب کی خدمت میں، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دل کے حال سے باخبر ہے۔ شہید نے جب جام شہادت نوش کیا، اس وقت مسجد میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی مٹی، کھجور کی چٹائی پہ ہم نمازیں پڑھتے رہے، 2 ترپال کے نیچے نمازیں پڑھتے رہے۔ آج آپ اس مسجد کو دیکھیں، اللہ کریم نے شہید کے خون کے وسیلے سے جنگل میں منگل بنا دیا ہے۔ ماشاءاللہ ایک پہچان ہے اہل سنت کی، المعروف ہری مسجد۔ اللہ کریم اس مسجد کو اور اس کے معاونین کو اور اس کے منتظمین کو، محبین، مخلصین، مریدین، جتنے اہل ایمان خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم سب کو برکات اور ثمرات عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ لگی ہے منزلوں پہ آج بھی نظر، رکھتے ہیں عزم سفر آج بھی، دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، اپنی ہمت ہے سینہ سپر آج بھی۔ اللہ کریم آپ کے اس چینل کو
بے پناہ برکات اور ثمرات عطا فرمائے، آپ کو ترقی، آپ کے چینل کو ترقی، آپ کی جتنی ٹیم ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، جو میں ان میں جذبہ دیکھ رہا ہوں. یہ جذبہ بہت کم نظر آتا ہے. یہ جذبہ یقیناً آپ نے ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی، جس کی بنا پہ آج یہ اپنی کرنوں سے عالم کو مستفیض کر رہے ہیں. اللہ کریم ان کو برکات اور ثمرات عطا فرمائے. ماشاءاللہ حضرت، بہت علمی گفتگو کی آپ نے، اور ماشاءاللہ بھائی کی یاد آپ نے تازہ کی، اور مجھے وقت بھی یاد آیا کہ غالباً آپ نے تذکرہ کیا سنی کانفرنس کا. تو الحمدللہ سن 2000 اور سن 2002 میں 2 کانفرنسیں منعقد ہوئیں، ایک ملتان والی اور ایک کراچی والی انٹرنیشنل سنی کانفرنس. تو ماشاءاللہ اس وقت آپ کا ہمارا سفر کافی ساتھ رہا، جماعت اہل سنت کے حوالے سے بھی کافی ساتھ رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہی رہے گا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انتہائی معتبر شخصیت ہمارے ساتھ آج تشریف فرما رہے، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آئندہ بھی ہمارے چینل پر تشریف لائیں اور ہمیں سراہیں اور ہمارے پروگرام کو آگے سے آگے بڑھائیں، کیونکہ آپ کی سرپرستی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں 4 چاند لگے رہیں گے. آئیے ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ننھے منع سے محترم جناب سید شاہ فرید الحسن قادری صاحب موجود ہیں. تو آئیے اب ہم ان کو سنتے ہیں کہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھ کے وہ ہمیں سنائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ حضرت سے سنتے ہیں کہ حضرت کوئی ہمیں کلام کی روشنی میں عشق رسول کی شمع روشن کرنے کا موقع دیں. حضرت سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں. محترم جناب سید شاہ فرید الحسن قادری. لمیات نظیروں کا فی نظر، لمیات نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راجی کو تاج تورے سر سو، جگ راجی کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والموج طغى، من بكس طوفان ہوش ربا، من بكس طوفان ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، لمیات نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. انافیت شیوع وشفاقت، سوئے پاک ابر کرم
روشن ہائے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد اہی بانات کی تھا، ارشاد اہی بانات کی تھا، ناچار اسرار پر آ جانا، ناچار اسرار پر آ جانا، لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہترین کلام پڑھا بیٹا آپ نے، اور اسی طرح جم کے پڑھا کریں۔ اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے، لکھنے والا بھی عالمی، اور جس کی شان ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اتنا پیارا خوبصورت پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اب میں دونوں حضرات سے اجازت چاہوں گا، اور آپ ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں علامہ صاحب آپ کا بھی اور صاحبزادے آپ کا بھی، کہ ماشاءاللہ آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں وقت دیتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اب اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عمران انوار قادری کو۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے نعت خواں، علماء کرام، ائمہ کرام، نئے پیر و زام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا 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 مرحبا، اللہ کے محبوب ہیں آئے جشن مناؤ جشن مناؤ، اللہ کے محبوب ہیں آئے جشن مناؤ، اللہ کے محبوب ہیں آئے جشن مناؤ جشن مناؤ، اللہ کے محبوب ہیں آئے جشن مناؤ۔